جی ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ اسپیشل۔ آج کا ہمارا موضوع ہے علم و عمل کے درخشاں ستارے جو دنیا سے چلے گئے۔ حضرت مولانا محمد حنیف جلندری صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ سر بہت شکریہ۔ بریک سے پہلے آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق اور اساذ الانبیاء، انبیاء کے وارثین کے متعلق آپ بات کر رہے تھے کہ علماء جو ہیں وہ تمام نبیوں کے وارثین ہیں، تو اس میں یہ روشنی ڈالیے گا کہ اب کے دور کے اندر یہ علماء کرام کا چلے جانا، اس روشنی سے ہم محروم تو نہیں ہو رہے، یا ان کا فیض نیچے منتقل ہو چکا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں شاگرد موجود ہیں جو انہی کی تربیت کے مطابق کام کر رہے ہیں اور آگے بڑھیں گے؟ جی بالکل، آپ نے درست سوال فرمایا کہ اس امت کی ضرورت ہیں علماء، اس امت کے کا روشن ستارہ ہیں علماء کرام۔ موجودہ زمانے میں ہم یکے بعد دیگرے بڑی تیزی کے ساتھ علماء سے محروم ہو رہے ہیں۔ رحمت عالم جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو بخاری شریف میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اٹھا لے گا، لیکن علم کو اٹھانے کی یہ صورت نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سینے سے نکال لے، کہ رات کے وقت میں سوئے تو عالم ہو، صبح کو اٹھے تو اس کا سینہ علم سے خالی ہو چکا ہو، یا صبح کو وہ عالم ہو اور شام کو وہ اس کے سینے سے علم نکل چکا ہو، عابد کہہ لیں۔ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ اہل علم کو بے عزت کبھی نہیں کرے گا۔ تو اس لیے یہ ہوگا کہ علم کو یوں اٹھائے گا کہ اہل علم کو اٹھا لے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یکے بعد دیگرے اہل علم کا اٹھنا، ایک تو یہ قرب قیامت کی علامت ہے، قرب قیامت کی نشانی ہے، جس کی پیشین گوئی 1400 سال پہلے امام الانبیاء رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ دیکھیں کہ یہ پچھلے 3-4 ماہ میں امت بڑے بڑے علماء سے محروم ہوئی ہے۔ ہمارے اسی بر صغیر کے ایک بڑے عالم اور مفکر تھے علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہوا۔ اس کے چند دنوں کے بعد دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے شیخ الحدیث اور مفتی اعظم تھے مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہوا۔ اور اس کے بعد ہمارے وفاق المدارس کی مجلس عاملہ کے اہم رکن تھے جامعہ بن نوریہ کراچی کے مفتی محمد نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہوا۔ اس کے چند دن کے بعد ہمارے وفاق المدارس کی مجلس عاملہ کے معزز رکن تھے، اور وہ ماشاءاللہ مشائخ میں سے تھے، روحانیت و تصوف سے بھی ان کا تعلق تھا اور علم اور عمل کے جامع تھے، حضرت پیر عزیز الرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ اسلام آباد میں، ان کا انتقال ہوا۔ مولانا طالب جوہری صاحب کا انتقال، علامہ طالب جوہری یہاں سے گئے۔ اسی طرح ہمارے تنظیم المدارس کے مولانا غلام محمد سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ وفاق المدارس سلفیہ کے مولانا محمد یونس بٹ تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یعنی تمام مکاتب فکر کے بہت سے لوگ، آج ہم ذکر کر رہے ہیں مولانا منظور احمد صاحب، میرے استاد محترم حضرت مولانا منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو استاد العلماء تھے، رئیس المدرسین تھے، جن کی بڑی خدمات تھیں، تو امت ان سے محروم ہوئی۔ اور یہ کوئی حدیث تو نہیں ہے مگر مقولہ ہے اور بالکل درست ہے کہ موت العالمی موت العالم، ایک عالم کی موت پورے عالم اور جہان کی موت ہوتی ہے۔ کیوں کہ جو عالم ہوتا ہے اس کے علم سے پوری انسانیت اور دنیا کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے، اس کے شاگردوں کے ذریعے، اس کی تصنیفات کے ذریعے، اس کی کتابوں کے ذریعے، اس کے درس و تدریس کے ذریعے پوری دنیا فیض یاب ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح پر اس کے عمل سے بھی پوری دنیا، کیونکہ جب وہ سجدے میں سر رکھ کر روتا ہے اور وہ جب اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے اس وقت میں جب سب سو رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے اور امت اور انسانیت کی ہدایت کے لیے اور کامیابی کے لیے دعائیں مانگتا ہے، اور اس کے جانے سے وہ امت اور انسانیت محروم ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے موت العالمی موت العالم۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اہل علم دنیا سے گئے، علم و عمل کے آفتاب اور ماہتاب گئے، اور یہ درخشندہ ستارے جو گئے، اس کی روشنی سے، کیونکہ سب سے بڑی روشنی علم کی روشنی ہے اور عمل کی روشنی ہے، اس سے جو امت محروم ہو رہی ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑے صدمے کی بات ہے، دکھ کی بات ہے۔ کوئی شک نہیں، اس میں بہت بڑا لیکن اس میں ایک میسیج اور پیغام ہے کہ موت تو ایک اٹل حقیقت ہے، جو آیا وہ جانے کے لیے آیا۔ سب سے بڑی ہستی تو امام الانبیاء رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو خلاصہ کائنات، جو مقصود کائنات، جو معلم کائنات، جو محبوب کائنات، جو روح کائنات، جو وجہ تخلیق کائنات۔ جب وہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے تو ظاہر ہے کہ کسی کو یہاں دوام نہیں، یہاں جو آیا وہ جانے کے لیے آیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب اس طرح کے آفتاب علم و عمل جائیں اور علم و عمل کے ماہتاب جائیں اور درخشندہ ستارے جائیں، یہ ہمیں پیغام دے کر جا رہے ہیں کہ
کہ جہاں ہم گئے تم نے بھی آنا ہے، اور یہ ساتھ یہ بھی دے رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کو بنایا اور ہم آخری سانس تک اللہ کے دین کی تبلیغ، دعوت اور اس کی تدریس اور تعلیم سے اپنے آپ کو وابستہ رکھا. اب میں علماء ایسے جانتا ہوں کہ جن کو اللہ نے ارسلان صاحب اتنی صلاحیتیں دی تھی کہ اگر وہ دنیا کمانا چاہتے تو وہ اربوں پتی ہوتے، لیکن انہوں نے دراہم و دینار اور پیسے اور سونے چاندی کو ٹھوکر ماری اور اپنی زندگی کا مقصد قرآن و حدیث کے علوم کو بنایا. یہی میرے استاد حضرت مولانا منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا پچھلے دنوں انتقال ہوا، ان کی عمر تقریباً 90 سال کے قریب تھی. اللہ نے ان کو 90 سال تقریباً اس دنیا میں رکھا. 88 سال ان کی عمر تھی، اور ان کے 70 سال 70 ایئر قرآن و حدیث کے پڑھانے میں گزرے، اللہ اور اس کے پہلے والا حصہ پڑھنے میں گزرا ہے. ہمارے جامعہ خیر المدارس ملتان میں، یہ جامعہ خیر المدارس ملتان میرے گرینڈ فادر، میرے جد امجد استاد العلماء حضرت مولانا خیر محمد صاحب جلندری رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بننے سے پہلے 1931 میں ہندوستان کے شہر جلندر میں قائم کیا تھا، اور الحمدللہ 1931 سے 1947 تک یہ وہاں کام کرتا رہا. بڑے بڑے اہل علم پیدا ہوئے. وہاں سے ملتان جب پاکستان بنا تو نشست ثانیہ اس کی ملتان میں ہوئی. پاکستان اگست میں بنا، اور اکتوبر میں یعنی 2 مہینے کے بعد انہوں نے ملتان میں یہ علم کا چراغ روشن کر دیا. اور اس طرح مجموعی طور پر اب اس کو قمری اعتبار سے دیکھیں تو 93 سال تقریباً ہو چکے، 93 ایئرز، 100 سال ہونے والے ہیں. اس عرصے میں اس نے بڑے بڑے علماء پیدا کیے. میں دنیا کے بے شمار ملکوں میں گیا، ہر بر اعظم میں گیا، یورپ میں گیا ہوں، افریقہ میں گیا ہوں، عرب ملکوں میں گیا ہوں. ہر جگہ مجھے خیر المدارس کے پڑھے ہوئے شاگرد ملتے ہیں آپ کو وہاں پہ. اب یہ جو میرے استاد تھے، میں نے ان سے پڑھا. انہوں نے خیر المدارس میں 60 سال پڑھایا، 10 سال دیگر اداروں میں پڑھایا، 60 سال ایک ہی جگہ. ہمارے جد امجد سے پڑھا بھی، شاگرد بھی ان کے تھے، پڑھا بھی وہیں پر، پڑھایا بھی. یہ کیا تھے؟ ان کی زندگی کو ہم نے دیکھا سنت اور شریعت کے مطابق، اوڑھنا بچھونا اللہ کا قرآن و حدیث. اپنی بھرپور جوانی کے اندر دنیا کی تمام رونقوں سے انہوں نے بیزار ہو کے ان کا یہ میں نے نہیں کرنا، بلکہ قرآن و حدیث سے جڑے ہوئے ایسے، اور بڑے ذہین تھے. اور انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کے لیے. میں کہا کرتا ہوں کہ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی فوجی، کوئی مجاہد ایک رات بارڈر پر، سرحد پر پہرا دے کہ میرا یہ ملک پر کوئی دشمن حملہ نہ کر دے، تو اس ایک رات کی اس کی پہرے داری یہ دنیا و ما فیہا سے، ساری کائنات سے بہتر ہے. تو جنہوں نے پوری زندگیاں دین پر پہرا دیا ہو، جو دین کے چوکیدار بنے ہوں، دین کے مبلغ بنے ہوں، جنہوں نے اپنا مقصد ہی اس دین کو بنایا. آپ حیران ہوں گے، یہ حضرت مولانا منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے پڑھا. پڑھانے کا اتنا پیارا انداز تھا. میں نے ان سے مشکل ترین کتابیں بھی پڑھی، منطق اور فلسفے کی، ہدیہ سعیدیہ، میبزی، اور اسی طرح قطبی اور ملا حسن. یہ کتابیں میں نے ان سے پڑھی. جہاں میں نے اور کتابیں حدیث فقہ کی پڑھی، یہ بھی پڑھی، بخاری بھی پڑھی. یہ فرماتے تھے مولانا آج آپ کے سبق کا خلاصہ 3 چیزیں، 4 چیزیں، 5 چیزیں ہیں. نمبر 1، نمبر 2، طالب علم کو مشکل سبق بھی یاد کرا دیتے تھے، لمبی گفتگو نہیں کرتے تھے، نفس کتاب سمجھاتے تھے، اور ماشاءاللہ روزانہ سبق سنتے تھے اور مطالعہ کر کے آتے تھے، اور صاحب علم آدمی تھے. اچھا حضرت، یہ ان بڑے علماء کرام کی یہ خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ کم وقت سوتے ہیں اور مکمل طور پہ اپنی روٹین کو تہجد سے آنورڈ اشراق تک، اشراق کے بعد سے پھر چاشت اور اس کے بعد کے جو اوقات ہیں یعنی ظہر تک وہ پھر کام کرتے ہیں، پھر اس وقت میں تھوڑا سا کیلولے کی غرض سے آرام کرتے ہیں، اور اس کے بعد سے پھر رات گئے تک عشاء تک جو ہے وہ کام کرتے ہیں. یہ اتنا مجاہدہ طبیعت میں کیسے آ جاتا ہے؟ بس یہ میں سمجھتا ہوں روحانی طاقت ہوتی ہے، ایک روحانی قوت ہوتی ہے. اس لیے کہ میں نے کئی ایسے اللہ والوں کو دیکھا ہے جو آپ جسمانی اعتبار سے دیکھیں تو کمزور، اور آپ ان کو روحانی اعتبار سے بڑے طاقتور. میرے دادا حضرت مولانا خیر محمد صاحب جلندری رحمۃ اللہ علیہ، جو حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خلفاء میں سے تھے. پاکستان کے جو آئین کی بنیاد قرارداد مقاصد ہیں، وہ تمام مکاتب فکر کے جن علماء نے مرتب کیا اس میں میرے دادا شامل تھے، میرے گرینڈ فادر شامل تھے، اور وہ مرتب کراچی میں اجتماع ہوا تھا. اب میرے دادا بڑے نحیف تھے،
پتلے دبلے وجود کے تھے. یہ خود حضرت مولانا منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سناتے ہیں کہ میں آپ کے والد صاحب کے ساتھ سفر میں ہوتا تھا. رمضان میں وہ ملتان سے کراچی تک جایا کرتے تھے, اپنے متعلقین اور شاگردوں کے پاس وقت گزارتے تھے. دن کو روزہ, رات کو بعض اوقات ٹرین میں سفر ہوتا تھا, اور سفر بھی سیکنڈ کلاس میں ہوتا تھا. تو سیکنڈ کلاس میں بھی وہ مجھے یہ کہتے تھے کہ منظور آگے ہو جاؤ اور تراویح کی نماز پڑھاؤ. پوری رکعت 20 تراویح پڑھتے, اور ان سے کہتے پوری منزل 1.25 پارہ 1.5 پارہ جو معمول ہوتا آپ پڑھیں, میں سنوں گا. تو تراویح کی نماز حالانکہ ٹرین میں کھڑے ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے, اور خاص طور پر سیکنڈ کلاس میں ٹرین چلتی ہے تو کافی وہ ہچکولیں لیتی ہے, لیکن پوری 20 رکعت تراویح رمضان المبارک میں سفر کے دوران بھی نہیں چھوڑتے تھے. اور یہ مولانا منظور صاحب پڑھاتے تھے, یہ دادا جی کے شاگرد تھے, امام بھی ہوتے تھے. اور اب ان کے یہ کیا تھی, یہ روحانی طاقت تھی, یہ روحانی قوت تھی. اور میں نے اپنے حضرت مولانا منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا, آپ حیران ہوں گے, انہوں نے تقریباً 50 سال ہمارے خیر المدارس کی جامع مسجد میں امامت کی ہے, 5 وقت کی. اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے, جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق دے. فرمایا کہ جو مسلمان 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھ لے, جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس کو 2 گارنٹیاں دیتا ہوں, 2 خوشخبریاں. نمبر 1 وہ جہنم کی آگ سے بری ہو گیا, نمبر 2 وہ نفاق سے بری, وہ منافق نہیں ہوگا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو 40 دن جو 5 وقت کی نماز پہلی پہ اتنا انعام ہے, تو 50 سال پہ جس نے 50 سال تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھائی ہو اس کو کتنا اللہ. اسی لیے آپ حیران, ان کے جنازے کا جو منظر تھا, میں آپ لاکھوں لوگ تھے. اسٹیڈیم ملتان قلعہ کونا قاسم باغ اسٹیڈیم, یعنی کبھی آج تک بڑے سے بڑا سیاسی لیڈر اس کو نہیں بھر سکا. بڑے بڑے جلسے وہاں ہوتے تھے, آپ نے خود دیکھے, مگر ان کے جنازے میں وہاں جگہ نہیں تھی پاؤں رکھنے کی. اور امام احمد بن حنبل کا قول بھی ہے نا کہ ہمارے جنازے اس بات ہمارا فیصلہ کریں گے کہ حق پہ کون ہے, حق پر کون ہے. تو میں اچھا, یہ جو جنازے سے ہم بات کرتے ہیں, جنازے سے جو لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہم نے دیکھی, ظاہر ہے لاہور سے بھی لوگ گئے, پورے پاکستان سے لوگ وہاں جنازے میں پہنچے ہوں گے. ان کی ذاتی شخصیت, یہ وہ پیری مریدی کا سلسلہ تھا ان کا, یا ذاتی محبت کی بنیاد پہ, اور صرف محض شاگرد تھے ان کے جو یہ سارا سلسلہ اتنا شہرت اللہ نے دی, اتنا معاملہ دیا, اور پھر ہم نے جنازہ بھی اس کی تصدیق کے طور پہ جنازہ بھی دیکھا جو اتنا بڑا تھا, پیری مریدی کا سلسلہ تھا. میں سمجھتا ہوں یہ تمام اصل چیز تو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نیک بندوں کی محبت ڈالی جاتی ہے. قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, جو ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والے ہوں گے اللہ ان کی محبت ڈال دے گا. تو لوگوں کے دلوں میں اہل علم کی اور علم و عمل کے جامع حضرات کی محبت من جانب اللہ ڈال دی جاتی ہے, حتیٰ کہ جانوروں میں, پرندوں میں بھی, اور دریاؤں کی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں. تو سب سے بڑی چیز تو یہ تھی, یہ ان کا اپنا ایمان اور نیک اعمال تھے, اس کی وجہ سے اللہ نے محبت ڈالی. اس محبت میں وہ لوگ جنہوں نے ان سے نہ پڑھا نہ بیعت کا تعلق, وہ بھی جنازے میں آئے. پورے ملک سے لوگ آئے. حضرت کا بیعت کا تعلق بھی تھا, شاگرد بھی تھے, بیعت کا تعلق بھی تھا, ماشاءاللہ ان کو کئی بزرگوں سے اجازت تھی, اور وہ بھی کرتے تھے. اور پھر جس نے 60 سال 70 سال پڑھایا ہو, اس کے شاگرد کتنے ہوں گے, اور کتنے بڑی تعداد میں. اور پھر عام مسلمانوں کی محبت بھی تھی, اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت ڈال. اچھا حضرت یہ بتائیں کہ آپ کے ظاہر ہے مدارس کے اندر یہ علماء کرام بننے کے لیے 8 سال ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد مفتی صاحب کا 2 سال کا کورس ہوتا ہے. یہ تمام کلاسز کو پڑھایا کرتے تھے, ہر طرح کے طالب علم تھے ان کے, یا صرف مخصوص یہ جو بخاری شریف اختتامی بخاری شریف ہوتا ہے صرف اس کو پڑھاتے تھے, یا سارے سال کے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے, ساری کلاسیں لیتے؟ جہاں تک حضرت مولانا منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھانے کا تعلق ہے, یہ تمام درجات کو, یعنی ان کے پاس مڈل کے, میٹرک کے لیول کے, ایف اے لیول کے, بی اے لیول کے, اور ایم اے لیول کے بھی سب کو پڑھاتے تھے. اور ہمارے مدارس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو استاد اور ٹیچر رکھتے ہیں, وہ کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو, لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو اوپر کے سبق کے سے پہلے ہم نیچے سے سبق دیں, یعنی اس کو ہم میٹرک اور ایف اے کے لیول کے اسباق دیں, تاکہ اس کا تجربہ ہوتا جائے. ہر کتاب اس کے پڑھانے کی, پڑھنے کے زمانے میں تو آدمی خود اتنا نہیں سمجھتا جتنا پڑھانے کے زمانے میں سمجھتا ہے. یعنی آپ میٹرک, ایف اے, بی اے, یہ والی تعلیم بھی ساتھ پیرل چلاتے ہیں؟ یہ بھی چلاتا ہے. اور جو استاد ہوتا ہے وہ ایم اے کی کلاس بھی لے رہا ہے, وہ بی اے والوں کو بھی کوئی سبق پڑھا رہا ہے, وہ میٹرک والوں کو بھی پڑھا رہا ہے, ایف اے والوں کو بھی پڑھا رہا ہے. یعنی اس کے پاس مختلف. میرے دادا
حضرت مولانا خیرم صاحب رحمۃ اللہ آخری وقت 1970 میں ان کا انتقال ہوا، وہ بخاری شریف بھی پڑھاتے تھے جو فائنل ایئر میں ہے مدارس میں، اور اس کے علاوہ نحو میر علم النحو یہ بھی پڑھاتے تھے جو گرامر کے کا فن اور کتاب ہے، اور یہ ہماری ہوتی تھی میٹرک لیول میں۔ اس طرح مولانا منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ تجربہ کار استاد سے نیچے کے درجات کے طلباء کو بھی استفادہ کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں حضرت ایک اور مجھے پھر بریک پہ جانا ہے، آپ بتائیے گا کہ عربی سے محبت جو ہے وہ بھی بچوں کے اندر منتقل کی جاتی ہے، یہ بھی استاد کا ایک بہت بڑا فن ہوتا ہے کہ وہ چونکہ قرآن اور حدیث کی تمام کتب جو ہیں وہ ساری عربی کے اندر ہیں، ظاہر ہے ان کے اندر تفاسیر بھی نیچے سارا معاملہ عربی کے اندر ہے، تو عربی سے لگاؤ جو ہے وہ آپ بھی ظاہر ہے پڑھاتے ہیں، خود بھی آپ بھی وفاق المدارس کو چلا رہے ہیں، تو یہ کتنا ضروری ہے قرآن کو سمجھنے اور اس کو احادیث کے معاملے کو، اس میں کتنی ضروری ہے کہ عربی گرامر بہت اچھی اور مضبوط ہونی چاہیے؟ بڑا اہم سوال آپ نے کیا۔ دیکھیے ہماری قومی زبان سرکاری زبان تو اردو ہے، اس لیے ہمارے مدارس میں اردو کے اندر تعلیم ہوتی ہے، لیکن ساتھ پھر ہمارے مدارس میں فارسی بھی پڑھائی جاتی ہے۔ میں نے خود فارسی پڑھی ہے اور فارسی گرامر بھی پڑھی ہے، اور فارسی میں کئی کتابیں، بلکہ ہمارے مدارس میں ابتدائی سالوں میں تعلیم کے ابتدائی دنوں میں فارسی باقاعدہ بطور موضوع پڑھائی جاتی ہے، بطور فن بطور مقصد پڑھائی جاتی ہے۔ ہم نے گلستان، بوستان، کریمہ، نام حق بہت سی کتابیں ہم نے فارسی میں پڑھی، اس لیے کہ ہمارے فارسی زبان میں بہت سے علم کا خزانہ ہے۔ آپ کے بہت سے کتابوں کے حاشیے شروع وہ فارسی میں ہیں۔ آپ دیکھیں علامہ اقبال مرحوم کا کتنا کلام فارسی میں، کتنے لوگ تھے، تو ہمارے مدارس میں فارسی بھی، لیکن جس اہمیت کے ساتھ پہلے پڑھائی جاتی تھی اب وہ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی طرح۔ اور عربی سب سے اہم چیز عربی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عربی زبان اگر کوئی نہیں سمجھتا تو وہ قرآن و حدیث کو صحیح معنی میں نہیں سمجھ سکتا۔ عربی زبان ہمارے قرآن کی زبان ہے، عربی زبان جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، عربی زبان اہل جنت کی زبان ہوگی۔ اس لحاظ سے میں جس وفاق کا سیکرٹری جنرل ہوں اور پچھلے کئی سال سے میں وفاق کی ذمہ داریوں میں ہوں، 40 سال مجھے ہو گئے، اس کا نام ہی وفاق المدارس العربیہ پاکستان ہے۔ ہمارے خیر المدارس کا جو نام تھا وہ تھا مدرسہ عربی خیر المدارس، تو ہمارے ہاں تعلیم عربی میں ہوتی ہے۔ ہماری جتنی نصاب کی کتابیں ہیں اس 17 اور 16 سال جو ہم پڑھاتے ہیں ان میں اکثر کتابیں ہماری عربی میں ہیں۔ اچھا، اس میں جب استاد شاگرد سے گفتگو کرتا ہے، یا جیسے مولانا منظور صاحب کو ہی لے لیں، تو کیا عربی کو اہمیت دینے کے لیے عربی زبان میں بھی بات کی جاتی ہے؟ یہ جو ہمارے استاد تھے مولانا منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ اکثر عربی میں بات کرتے تھے، اور یہ اس لیے تاکہ عربی کا شوق پیدا ہو، کیونکہ اگر استاد ماہر ہوگا، میں کہا کرتا ہوں اصل کا کمال نسل میں جاتا ہے، اصل کی کمزوری نسل میں جاتی ہے۔ میں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں، تمام انسانوں کی میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، لیفٹ سائڈ کمزور ہوتی ہے، بائیں جانب ذرا کمزور ہوتی ہے، دائیں جانب میں طاقت ہوتا ہے۔ ہمارے بائیں ہاتھ میں اور بازو میں ذرا کمزوری ہے، دائیں جانب میں ہماری طاقت ہے۔ کوئی ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ کھپچو، وہ بائیں ہاتھ سے چوکے چھکے لگائے۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا، اس سے آدم علیہ السلام کے بائیں جانب کمزور ہو گئی۔ جب ان کی کمزور ہو گئی تو پوری اولاد میں وہ کمزوری آ گئی، تو معلوم ہوا کہ اصل کی کمزوری نسل میں جاتی ہے، اور اگر اصل میں کوئی خوبی اور کمال ہو تو وہ نسل میں جائے گا۔ اس لیے اگر ماں باپ نمازی ہوں گے، سچ بولیں گے، دیانتدار ہوں گے تو ان کی اولاد بھی انشاءاللہ ایسی ہوگی۔ اگر ماں باپ اس سے دور ہوں گے تو ہمارے جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم طلباء سے عربی میں، اور میں یہ بھی، اور پھر تاکہ ان کا عمل آگے منتقل ہو جائے۔ اور الحمدللہ ہمارے مدارس میں بہت سے مدارس ایسے ہیں جن کے اندر معہد موجود ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ طلباء کو ہمارے درس نظامی اور قرآن و حدیث کے علوم پڑھاتے ہی عربی میں۔ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے حضرت، میں ایک بریک لیتا ہوں جی، پھر بریک سے واپس آئیں گے تو پھر مولانا منظور صاحب نے اتحاد امت کے لیے جو کردار ادا کیا اس کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ رہیے گا۔